رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پیغام قرآن، اس سلسلے میں پارہ نمبر 5 ہے، والمحصنات۔ سورۃ نساء کی کنٹینویشن ہے۔ ہم نے پچھلے حصے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں اپنے رب ہونے کی بھی اور آدم علیہ السلام کے سب کے باپ ہونے کی بات کر کے مساوات انسانی کا درس دیا، مساوات انسانی کا پیغام دیا، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے پسے ہوئے اور دبے ہوئے طبقے کے حقوق کی بات کرتے ہوئے بیچ میں وراثت کے احکامات اور اسی طرح محرمات کی بات، توبہ کی بات، بدکاری کے سلسلے کی کہہ لیجئے کہ درمیانی سزا کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں ہم ایک بار پھر اس فلو چارٹ کو دیکھ لیتے ہیں جس میں سورۃ نساء کے مضامین کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ پیچھے ہم کر چکے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے وہاں تو صرف ابتدائی آیات کی تھی، اب یہاں پوری سورت کے اینڈ تک ذرا دوبارہ دہرا لیجئے، میری آپ کی ریویژن ہے۔ سورۃ نساء کو اگر ہم بڑے 4 حصوں میں بانٹیں تو پہلی 43 یعنی 1 to 43 43 آیات کا ٹاپک کیا بنتا ہے؟ اسلام کی معاشرتی ہدایات، جن کا ہدف ہے معاشرے کے ہر فرد کے مال اور جان اور آبرو کا احترام اور تحفظ۔ یہ اسلام کا ایک بہت بنیادی نقطہ، یاد رکھیے، لوگوں کی جان بھی محفوظ رہے، مال بھی محفوظ رہے، عزت بھی محفوظ رہے۔ اسی لیے تو اسلام میں حدود ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ مال چوری کرنے پہ حد ہے، جان لینے پہ حد ہے، کسی کی عزت لوٹنے پہ حد ہے، زنا اسی لیے حرام ہے، اور اسی طرح تحفظ کے نام پر اللہ تعالیٰ نے شراب کو بھی حرام کیا کہ اس میں عقل چلی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 44 سے 57 میں یہود کے جرائم کا بیان ہے۔ 58 سے 149 میں اہل ایمان سے خطاب ہے۔ منافقین کی 3 کمزوریوں کی مذمت کی جاتی ہے، اور یہ کمزوریاں کیا تھیں؟ اطاعت رسول سے گریز، ہجرت سے پہلو تہی، اور اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار۔ اور اسی طرح 150 سے 176 اہل کتاب کے جرائم اور اہل ایمان کے لیے ہدایات۔ کیا پتہ چلا کہ جب آپ کلوز سرکٹ میں قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھتے ہی جاتے ہیں تو پھر گہرائی میں جانے کا اور پھر اس پہ غور و فکر کر کے تدبر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمیں اس کتاب سے اتنی محبت اور انسیت ہو جائے کہ اس کو پڑھنے پڑھانے کے دوران ہم تھکے نہیں بلکہ فریش ہو جائیں۔ جس چیز میں دل لگتا ہے نا، آپ اس میں نہیں تھکتے۔ لو یور جاب، جو بندہ جو کام خوشی سے کرے اس میں تھکن نہیں ہوتی، اور یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اس کے دوران تو واقعی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو آئیے آیات کو دیکھتے ہیں 26 سے آنورڈ کیا ٹاپک ہے اور میرے آپ کے لیے اس میں کیا ہدایت ہے۔ 26 to 28 یعنی آیات ابتدائی بالکل جہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے، والمحصنات من النساء سے ٹاپک ہے شریعت اللہ کی رحمت کی مظہر ہے، یعنی ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ کی جو خوبی ظاہر ہے، جس کا اظہار ہے وہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشکل شریعت نہیں دی، کچھ زحمت میں ڈالنے والی نہیں دی، بلکہ رحمت والی دی ہے۔ پھر آیت 29 سے 30 مال اور جان کی حرمت، کیسے ایک دوسرے کی جان مال کا خیال کرنا ہے۔ 31 بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور حقیقت یہ کہ فطرت کا اصول بھی یہی ہے۔ 32 حسد کی ممانعت۔ 33 حقدار کا حق ادا کرو۔ 34 سے 35 نیک بیوی اپنے شوہر کی تابع دار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بنائے۔ 36 سے 40 اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا خلاصہ، یعنی امہات الشریعہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس حصے کو، جو ہر شریعت میں کامن رہی۔ پھر آیت 41 سے 42 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے خلاف گواہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ گواہی اس حال میں ملے کہ اللہ کے نبی ہمارے حق میں گواہی دیں، ہمارے خلاف نہ ہوں۔ پھر آیت 43 شراب کی حرمت۔ 44 سے 47 یہود کی اخلاق سے گری ہوئی حرکت، یعنی اللہ تعالیٰ پہ ہی باتیں لگانے لگ گئے۔ 48 شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ 49 سے 55 یہود کے مزید کچھ رویے۔ 56 جہنم میں جلی ہوئی کھال کو نئی کھال سے بار بار بدلا جائے گا۔ 57 اہل جنت کے لیے دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اور گھنے سائے ہیں۔ 58 سے 59 امانت، عدل اور اطاعت کا حکم۔
اور 60 to 63 اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز منافقت کا مظہر ہے، یعنی وہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھاگے گا جس کے اندر نفاق ہوگا۔ 64 سے 68 اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، اور آیت 69 سے 70 اللہ کے انعام یافتہ بندے، اللہ ہمیں انہی میں کر دے، اور انہی میں شامل ہونے کی دعائیں ہم صبح و شام مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ 71 سے 76 اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار منافقانہ طرز عمل ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے آپ اس سیشن کو تھوڑا سا بورنگ سمجھتے ہو، لیکن مثلا آپ کو اس میں ایک حصہ کیا ملا کہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں تو کون ہوتے ہیں انعام والے؟ آپ فوراً اپنا یہ سیٹ کھولیں گے اور بتائیں گے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، یعنی یہی آیتیں 68، 9، 70 جو بھی رکھی ہیں آپ کے سامنے، تو آپ کو فوراً جواب ملے گا۔ اور اس سے آپ کو ایک اور بھی فائدہ ہوگا، اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ قرآن کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ لبعض یا ببعض، تو کیا پتہ چلا کہ اسی سے پھر فہم کھلتا ہے، پھر اسی سے قرآن پاک سے آپ کی دوستی بھی ہوتی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے محنت کرنے والا بنائے، ادھوری پدھوری چیزیں سامنے نہ رکھیں بلکہ اس کے اندر سے چن کے موتی لائیں۔ خانہ پوری کیا مشکل ہے، قرآن پڑھنا کیا مشکل ہے، اب تو کیا وجہ سمجھ آئی کہ آرام طلبی چھوڑنی پڑے گی؟ صرف وطن اور فرض کے تقاضے پورے کرنا یہ انسانیت نہیں، اور خاص طور پہ وہ امت جس کو اللہ کے نبی اتنا بڑا کام دے کے چلے گئے، تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ انعام یافتہ بندوں میں شامل ہونے کے لیے کام بھی انہی جیسے کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر 71 سے 76 اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار منافقانہ طرز عمل ہے۔ 77 صبر، اور وہ بھی صبر محض کا حکم۔ کبھی کبھی آپ کو صبر نہیں، صبر محض کرنا پڑتا ہے، یعنی یو ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن، تو اس پہ کیا حکم ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر آیت 78 سے 79 موت کا وقت طے شدہ ہے، تو جتنا مرضی بھاگ لو، چھپ لو، موت تو آ کے رہنی ہے، تو چھپنے کی بجائے تیاری کر لو، یہ پیغام ہے اس کا۔ 80 سے 81 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے، بات میں فرق نہیں، اگر اس کے ساتھ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یاد رہے گا۔ پھر آیت 82 منافقت کا علاج تدبر قرآن میں ہے، اور آیت 83 سے 84 بغیر تحقیق کے خبر آگے نہ کرو، خام خیدر کی باتیں ادھر نہ لگاؤ۔ پھر آیات میں دیکھیے آیت 85 سے 87 اچھی دعوت صدقہ جاریہ اور بری دعوت گناہ جاریہ ہے۔ بعض دفعہ بلا سوچے سمجھے ہم بات آگے کر دیتے ہیں، وہ لینے کے دینے بڑھ جاتے ہیں، تو یاد رکھیے نیکی کمانے کے لیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے کچھ کرنے کے لیے بھی انسان کو تھوڑا سا سمجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا۔ پھر 88 سے 91 منافقین کا ہجرت سے گریز کرنا یعنی بھاگنا۔ 92 قتل خطا کا کفارہ۔ اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے قرآن پاک میں کہاں ہے قتل کی سزا، اور خاص طور پہ وہ جو غلطی سے یعنی مسٹیکن بائی مسٹیکن، کلڈ بائی مسٹیکن، فوراً آپ کھول لیں اور آپ کہیں گے ہاں سورہ نساء میں پڑھا تھا 92 میں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کا دین، آپ کا ذہن پھر چھپ جاتا جائے گا، اور خاص طور پہ اگر آپ دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ اکثیر ہے۔ کچی پکی باتیں آگے پیچھے کرنا انسان کے دل پہ بوجھ کو بڑھاتا ہے۔ پھر اسی طرح 93 قتل ناحق کا وبال، اور 94 محض زبان سے اقرار انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے، یعنی منہ سے جو بات نکلے سوچ کے نکلے، اور جو نکلی پھر اس کو نبھانا ہے۔ اور پھر 95 سے 96 اللہ کی راہ میں نکلنے کی فضیلت، اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو اپنے راستوں میں لگا دے۔ 97 سے 100 اللہ کی راہ میں ہجرت کی اہمیت اور فضیلت، اور اللہ ہمیں ہر اس چیز کو چھوڑنے کی توفیق دے جو اللہ کے راستوں میں رکاوٹ بنے۔ 101 قصر نماز کا حکم۔ اب یہ بھی کوئی سوال کر سکتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے اور کیسے پڑھیں؟ اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں، سنا تو تھا، پتا تو تھا، اور کئی دفعہ آپ کو ایسی کوفت نہیں ہوتی، پتا تو ہوتا یہ بات پڑھی تھی پر کدھر پڑھی یہ یاد نہیں آتا۔ یہ تو ایسے ہی کہ گھر میں ہے چیز، وہ عین وقت پہ مل نہیں رہی، اور مہمان گھر میں بیٹھے ہیں، تو بس وہی کوفت ہے ہمیں ان لوگوں کو جو آدھا پانا قرآن پڑھ چکے ہیں لیکن ابھی اس میں رسوخ پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سیٹس، چھوٹی چھوٹی تفسیریں، یہ بھی بعض دفعہ ہمارے ذہن کے بند دروازے کھولتی ہیں۔ پھر آیت 102 صلاۃ الخوف کا حکم، یعنی اگر دشمن کا خوف ہے تو پھر نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ 103 نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ 104 مسلمان اور کافر کے عمل کا فرق کیا ہے، اور 105 سے 112
خیانت کرنے والے کی حمایت مت کرو خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اور آیت 113 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل۔ 114 نجوا یعنی سرگوشیوں کی پسندیدہ صورت۔ 115 اجماع امت کے لیے قرآن سے دلیل۔ اور 116 شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیا موتی ہیں قرآن کے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ 117 122 تک شیطان کے ناپاک عزائم۔ اور 123 سے 124 خوش کن خواہشات کام نہ آئیں گی۔ 125 سے 126 بہترین روش ملت ابراہیم کی پیروی ہے، یعنی کر کے دکھاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو۔ اور 127 سے 130 خواتین کے حقوق۔ اور 131 سے 133 اللہ کا تقوی اختیار نہ کرنا کفر ہے، یعنی تمہاری باتوں سے نہیں تمہاری حرکتوں سے پتہ چلے گا کہ تم کتنے متقی ہو۔ باتیں تو سارے ہی اچھی کر لیتے ہیں۔ پھر 134 سے طے کر لو کہ دنیا کے طلبگار ہو یا آخرت کے۔ 135 عدل کرو خواہ اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ 136 ایمان حقیقی حاصل کرو، یعنی ایمان لے آئے اب شعوری ایمان لاؤ۔ اور 137 سے 138 ایمان اور کفر کے درمیان باطنی کشمکش، یعنی منافقین کے اندر کیا اندر ہوتا ہے، یعنی کہہ لیجئے کہ دو رخے لوگ۔ اور 139 کافروں سے دوستی کرنے والے منافق۔ اور 140 پارے کا بالکل آخری حصہ ہے یہ، شاعر دین کی توہین مت برداشت کرو، یعنی تمہارے سامنے تمہارے دین کا یا دین کے کسی ریچول کا مذاق اڑایا جائے تو اس کو کبھی بھی برداشت نہ کرو۔ 141 سے 143 منافقوں کی روش پہ نہیں چلنا۔ اور 144 مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اور پھر آخر میں 145 سے 146 منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر طرح کا نفاق ہمارے اندر سے نکال دے۔ تو یہ تھے آیتوں کے ٹائٹلز۔ اب چلتے ہیں چنی ہوئی آیتوں یعنی چند نمایاں آیات میں سے اپنے لیے ہدایات لیجئے۔ اہم ہدایات کا بیان، یعنی کن باتوں کو کیسے کرنا ہے اور اس پہ کیسے غور و فکر کریں گے، اس کا حکم کس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے جو آیت آپ کے سامنے ہے وہ 29 باطل تجارت اور قتل کی ممانعت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ مومنو ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ کیا پتہ چلا مال حرام کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے، پیٹ میں جو جائے گا ویسے ہی عمل ہوں گے۔ انسان اپنے کھانے پینے کا خیال کر لے ورنہ اس کی عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان جب کسی کو خوب اچھی عبادت کرتے دیکھتا ہے تو اپنے کچھ لوگوں کو اس پہ مقرر کر کے کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو اس کے پیٹ میں جو ٹکڑے ہیں وہ حلال کے ہیں کہ حرام کے ہیں، اور جب وہ خبر دیتے ہیں کہ پیٹ میں جو کھانا ہے وہ حرام کا ہے تو کہتے ہیں پھر چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ، کھپتا رہے اپنی محنتیں کرتا رہے، مراد یہ ہے کہ اس کی عبادات کون سی قبول ہوں گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو کیا پتہ چلا کہ مال حرام کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ مسلم کی روایت بھی ہے یہ، اور خودکشی کی ممانعت بھی ہے اس میں کہ اپنی جانیں نہ لو۔ تو ہمارا اسلام سوسائڈ کی دعوت یا اس کی پروموشن نہیں کرتا، اور خود کو مارنا یا دوسرے کو مارنا یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بہت ہی خوبصورت آیت ہے 34 مرد سربراہ خاندان ہے، یعنی گھر اسلام میں ایک بڑی اہم اکائی ہے۔ گھر گھر مل کر چھوٹی چھوٹی اینٹیں ملتی ہیں تو معاشرہ بنتا ہے۔ اگر عورت اور مرد کے حقوق متعین کر دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حدوں میں رہتے ہوئے کام کیا جائے تو گھر ہوم سویٹ ہوم کا ایک عملی نمونہ دکھتا ہے۔ تو کیا کہا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ دو چیزیں ہیں اس میں ایک مرد کی خوبیاں کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہے، محافظ ہیں، ٹیک کیئرر ہیں، مینیجر ہیں، مدبر،
اور ان کا خیال کرنے والے، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو مرد کی قوامیت ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ جب مرد قوام بنے گا تو ذمہ داریاں بھی ادا کرے گا، اور پھر اس کو وہ گھر میں مقام بھی ملے گا۔ تو مردوں کے لیے یہ پیغام ہے، مرد چاہے باپ ہو، کیونکہ یہاں شوہر نہیں کہا گیا، رجال ہے، کامن ورڈ ہے، یعنی باپ ہے تو بیٹی کی ٹیک کیئر کرے گا، شوہر ہے تو بیوی کی ٹیک کیئر کرے گا، بھائی ہے تو بہن کی ٹیک کیئر کرے گا اگر کسی وقت بھائی کے ہاتھ میں آ گئی، اور کل بیٹا بن گیا اور بوڑھی ماں اس کے گھر میں ہے تو اس کی ٹیک کیئر کرے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت 36، دین اسلام جامع نظام حیات ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ امہات الشریعہ حیات، وہ احکامات جو ہر شریعت میں کامن رہے، اور حقوق اللہ سے بات شروع ہو کے حقوق العباد کی طرف جاتی ہے۔ یہی ترتیب ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو کیا پتہ چلا؟ حقوق اللہ، حقوق العباد اور پڑوسیوں کی 3 قسمیں۔ اپنا جائزہ لیتے ہیں، کس حق میں پوری اترتی ہوں اور کس میں کمی ہے، بس کمی جو ہے اس کو پورا کر لیجئے، اور جو حق ادا کرتے ہیں اس پہ شکر ادا کیجئے۔ پھر اس کے بعد 41، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی امت کے خلاف۔ بہت زیادہ کان کھول کے سننے اور سنانے والی بات ہے۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ سفارش ہوگی، لیکن یہاں تو شکایتیں لگ رہی ہیں۔ کن کی شکایتیں لگتی ہیں؟ جن کے کام میں کمی بیشی ہوتی ہے، تو چیزوں کو ان کا ڈیو حق دے کر کیجئے، تو پھر خوف کی بات نہیں انشاءاللہ۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پس کیا حال ہوگا اس دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بلائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی آیتوں پہ رقت میں آ جاتے تھے۔ جواب دہی کا احساس بعض اوقات آپ کو رلا دیتا، کبھی ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہتے۔ تو کیا آپ کو مجھے بھی اس کا احساس ہے؟ ہمارے نبی نے دن رات ہمارے لیے محنت کی، تبھی تو دین کے پودے پہ بہار آئی۔ دن کو تبلیغ کی، قم فانذر، اور رات کو تہجدوں میں کھڑے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم پر شہادت حق کی ذمہ داریاں انڈیلی بھی اور خود بھی ادا کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی کی فکر لگا دے۔ اور پھر آیت 48، شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ ایک تو ان کا جو شرک کرتے ہیں، اور ایک ہمارا جنہوں نے ابھی تک جا کر اس کے اوپر کوئی عملی کوشش نہیں کی، کوئی ابلاغ کی، کوئی تبلیغ کی، کوئی عمل کی، کوئی قول کی، کوئی فعل کی، بڑے مزے سے جیتے اور کھاتے پیتے ہیں، کہتے ہیں کون برا بنے۔ تو یاد رکھیے دنیا سے شرک کا خاتمہ کرنا پڑے گا، ورنہ اس دنیا میں اسی طرح فتنے اترتے ہی رہیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی شرک سے بچا لے۔ اللہ کی ذات میں شرک ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی اور کو بیٹے بیٹیوں کو شامل کر لیا جائے، بیوی بنا دی جائے، اور آج تو لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ میں اللہ کا نعوذ باللہ ایک عکس دکھتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہوتا ہے، مطلب جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ دوسرے، یعنی اللہ کی خوبیاں دوسروں میں، اور اس میں وہ سارے اظہار ہیں، دعاؤں کا قبول کرنا اور اولادیں دینا لینا، مال دینا لینا۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شرک ہوتا ہے، یعنی عبادات کسی اور کے لیے کرنا، محبت اور اطاعت میں کسی اور کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ شرک خفی اور شرک جلی سے ہم سب کو بچا لے۔ پھر آیت 58، امانت اور عدل کا حکم۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا، یعنی سننے والا اور دیکھنے والا۔ امانتوں کی ادائیگی بہت بڑی بات ہے۔ لا عہد لمن لا
یعنی اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ لا ایمانا، اس کا ایمان ہی نہیں اس میں، لا امانت لہو، جس میں امانت کی پاسداری نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا کہ امانت کو اسلام میں بہت اہم مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے حقوق کی امانتوں کو بھی اور اپنے بندوں کے معاملے میں بھی جو امانتیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد بہت ہی خوبصورت آیت ہے 59، اطاعت کا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہت بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ یہ ہے اصل میں مشروط اور غیر مشروط اطاعت۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط، انکنڈیشنل، آپ شرط لگا کے نہیں کر سکتے، ماننا ہی پڑے گا۔ خوشی سے ماننے طعن و کرہن والی بات ہی نہیں ہے، اور خوشی سے ماننے کو اطاعت کہتے ہیں۔ دوسری اولی الامر کی اطاعت، جو حکمران بھی ہو سکتے ہیں، دینی رہنما بھی ہو سکتے ہیں، کسی ادارے کے مینجمنٹ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ جہاز کا عملہ بھی ہو سکتا ہے، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن مشروط، کنڈیشنل، اور شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہوں۔ پھر آیت 65، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ سورۃ النساء کا بنیادی مضمون ایک تو انسانی معاملات کی طرف ہے، عائلی قوانین جو شروع میں ہم دیکھ چکے، اور اب جو حصہ چل رہا ہے یہ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کا حصہ ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ واحد مقام ہے قرآن کا جہاں اللہ نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے رب ہونے کی قسم کھائی ہے۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا اللہ کی قسم نہیں، نبی کے رب یا تیرے رب کی قسم۔ بہت ہی پیارا نقطہ یہ، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں، بلکہ بخوشی فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ صرف ماننا ہی نہیں ہے، ماننے کے بعد کڑنا نہیں، جلنا نہیں، بڑبڑ نہیں کرنا، کیا مصیبت ہے، زندگی مشکل ہوگی، بلکہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل کے اندر کوئی ریزنٹمنٹ نہ ہو، کوئی گرج نہ ہو، کوئی احساس محرومی نہ ہو، امبیرسمنٹ کا جذبہ نہ ہو، سوری ٹو بی مسلم نہ ہو۔ کیا مسئلہ ہے، اب نبی کی اطاعت میں دیکھو کیا حلیہ بنا لیا، اور یہ کیا اور وہ کیا۔ تو ایمان کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ اور پھر آیت 75، قتال کا مقصد مظلوموں کی داد رسی، یعنی اسلام میں اگر لڑنے کا کوئی کانسیپٹ ہے تو اس میں کسی کے ملک پہ قبضہ کرنا نہیں ہے، وہاں کی زمینوں پہ، وہاں کے آئل پہ اور وہاں کی ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ دو ہی وجوہات ہیں جس میں ایک ہے فتنہ نہ رہے، یعنی توحید آ جائے، شرک ختم ہو، اور دوسرا استحصال، یعنی مظلوم لوگوں پر ظلم کیا جائے، پرسیکویشن کے خلاف جہاد۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حمایتی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ آج بھی یہ پکارے ہیں لیکن کان پہ جوں نہیں رینگتی، کیونکہ ہم مصروف ہوتے ہیں کھانے پکانوں میں اور شادیوں کی تیاریوں میں۔ قرآن پڑھتے وقت نہیں توجہ ہوتی، بات میں ہماری کہاں ہوگی الا ماشاء اللہ۔ پھر آیت 80، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ پھیر لے تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ تو پھر یہاں نوٹ کیجئے کہ رسول، اللہ اور رسول کی بات ایک ہے، قرآن سے مسئلہ اخذ کر لیں یا حدیث سے، دونوں ایک ہی جتنے والد ہیں، ہاں ذات میں فرق ہے، وہ تو خالق ہے، یہ تو مخلوق ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جہاں بات آ جائے یہ نہ پوچھا کریں قرآن کی ہے کہ حدیث کی ہے۔ بس لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو پھر تو فرض ہے، اور حدیث ہے نا تو پھر تو خیر ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ معیار ہمارے خود ساختہ ہیں۔ پھر آیت 85، اچھی اور بری سفارش کی ہدایت ہے۔ میں یشفع شفاعتاً حسنہ، جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے، جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
کیا پتہ چلا من دال علی الخیر کفاعلہ، اچھے کاموں کی سفارش کیا کرے. بس وہ ہم کر سکتے ہیں، ہماری کوشش سے کوئی بندہ یہ بات سن سکتا. ہم کہتے میں نہیں کر سکتا، میں کیوں کروں، میں کوئی ایڈمن ہوں، میں کوئی کسی کے ساتھ مل کر کام کرتا ہوں، اور میں فلاں. یہ میں کو ذبح کر دیجئے، پھر دیکھیے کتنی نیکیاں ہوتی ہیں. ہماری نیکیوں کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ میں سیکھوں، مجھے تو پہلے ہی آتا ہے، میں پڑھوں، میں تو پڑھاتا ہوں. اور اس طرح انسان اپنی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے. اللہ کے نبی اگر خود کوئی کام نہ کر سکتے تو دوسرے کو کہتے آپ کر لیجئے یہ کام. آپ کس کے مانگنے آتا، صدقہ خیرات نہ ہوتے، کسی کے گھر بھیجتے کہ ان سے پوچھ لو، اگر ادھر کچھ ہے تو چلے جائیں. تو نیکیوں کی کھیتیاں اسی طرح تیار ہوتی ہیں. پھر آیت 86، سلام کا جواب دو، ہائے بائے نہ کرو، اور اس سے بھی اب بڑھ کے یو اور بو نہ کرو. وَإِذَا خُيِّرْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اور جب کوئی تمہیں دعا دے، اور جب تم کو کوئی دعا دے، مراد سلام کی دعا دے، سلامتی کی دعا دے، سلام کرے، تو تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو. یعنی کوئی السلام علیکم کہے تو پھر اس کے آگے بڑھاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور کوئی رحمۃ اللہ تک بول دے تو پھر آپ اس سے آگے بولیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی پورا ہی بول دے تو ردوہا، پھر سیم بول دو، پھر اسے آگے سب کے لاکھ کے نہیں لگانے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا. تو کیا پتہ چلا کہ سلام کے الفاظ میں اضافے پر 10 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ برکاتہ تک اسلام کے الفاظ ہیں، اور سلام کے الفاظ کو صحیح ادا کرنا چاہیے. السلام علیکم، السلام علیکم، یہ دونوں انداز غلط ہیں. چھام علیکم، بچوں کو چھام کرو، غلط طریقہ ہے. آپ مذاق نہ کروائیے دین کا، پوری بولیے السلام علیکم، عاجزی سے، پیار سے، محبت شہد ٹپ کے آپ کی السلام علیکم. ہم کبھی تو سر میں ڈنڈا مارنے والا انداز، اور کبھی روکی السلام علیکم، نو اسمائل، نو ایکسپریشنز، نو فیلنگ. اور پھر اب ہماری نسلوں نے تو سلام کو بھی ہائی بائی میں بدل دیا. تو جب آج سلام کرنا چھوڑ دیا تو اللہ نہ کرے الف اور ایک لگ جائے تو اسلام ہی چھٹ جائے. تو سلامتیوں کے پیروکاروں کو سلام تو بہرحال کرنا ہی ہے. پھر اس کے بعد 93، مسلمان کے ناحق قتل کی سزا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کوئی کسی مسلمان کو قصداً یعنی ارادتاً قتل کرے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا. اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. پہلے قتل خطا کی سزا تھی، اب ناحق یعنی جانتے بوجھتے قتل کی سزا ہے، اور اس پہ تو صرف توبہ ہی ہے، ورنہ تو کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. اور دیکھیے دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا. کتنی سزائیں، ہمیشگی کی جہنم، اللہ کا غضب اس پہ، اس کی لعنت، اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار ہے. یعنی ایک قتل کے بدلے میں 4-5 سزائیں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. اور اگر اس قرآن کو عام کر دیں، اس پیغام کو ہی عام کر دیں، تو دیکھیے انسانیت کیسے اپنے اصل پہ پلٹ کے آتی ہے. پھر آیت 103، نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے، یعنی ڈیلے نہ کرو. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. پھر جب تم نماز ادا کر لو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو. پھر جب اطمینان پاؤ تو اس طرح سے نماز قائم کرو جس طرح امن کی حالت میں قائم کرتے ہو. بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے. تو نماز کا قیام مطلوب ہے، صرف پڑھنا نہیں. وہ کیسے کہ نماز میں کھڑے بھی رہو، جماعت کی نماز کا اہتمام بھی کرو، اور نمازیوں کا رنگ روپ اور اس معاشرے اور ملک کا قانون دکھائے کہ یہ نماز قائم کرنے لگے، یعنی وہاں دین کو قائم کرو. اور نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے. پھر 104، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا. اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو جس طرح تمہیں تکلیف پہنچی ہے اسی طرح انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے. اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. کیا پتہ چلا کہ تم تو اللہ کے رستوں میں محنتیں کر رہے ہو نا، تو کبھی ان کو بھی تو دیکھو جو کھپ رہے ہیں، تپ رہے ہیں، بول رہے ہیں، گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، لیکن ان کو اللہ کے راستے کی کوئی تکلیف والا اجر تو نہیں ملے گا. ضرورت ہے اس بات کی کہ حق والے خوب محنتیں کریں. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ ہم سے قبول کر لے اور ٹوٹی پھوٹی کو سیدھا کر دے. کوئی فخر، تکبر اور دکھاوے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی کر کیا لیا ہم نے. پھر آیت 115، اجماع امت کی دلیل.
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص باوجود راہ ہدایت واضح ہو جانے کے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور بڑی بری جگہ ہے۔ کیا پتہ چلا کہ انسان کو اس کے ٹیسٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ جگہ پہ لے جائیں گے۔ گروپ ود ان گروپ نہیں ہونا چاہیے، ٹوٹ کر ایک الگ سے ٹکڑا بن کر پھر بیچ میں پھوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ آپ اس آیت کو سامنے رکھیں تو پتہ نہیں آپ اس طرح انجوائے کرتے ہیں نہیں جیسے میں کر رہی ہوں اس وقت الحمدللہ۔ شک ہونا، آپ سنتے ہیں قبر شک ہونا، بڑے گروپ میں سے ایک چھوٹے گروپ کا الگ ہو کر ایک اپنا جتھا بنا لینا۔ دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے، دین میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب کہ من بعد تبین لہ الہدیٰ، ہدایت پتہ چل گئی قرآن سنت کے ہے، پھر انسان باطل عقائد میں چلا جائے، اس کی کوششوں کا رخ بدل جائے اور ہوتے ہوتے یاد رکھیے پھر غیر سبیل المومنین ہوگی۔ تو جماعت میں اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت پہ، گروہ پہ، یونٹی پہ، اجتماعیت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اکیلی بھیڑ کو تو بھیڑیا بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ کرے آج یہ سبق ہم سب کو یاد رہے۔ پھر قواریت کا کہہ لیجئے کہ زور توڑنے والی آیت ہے۔ پھر اسی طرح 119 شیطان کے ہتھ کنڈے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور انہیں راہ سے گمراہ کرتا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیرے، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ دیں، اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا تو واضح نقصان میں پڑ گیا۔ کیا پتہ چلا شیطان ابدی دشمن، اس کے ہتھ کنڈے تو دیکھیے کیسے انسان کو شدتوں کے فَلَا يُغَيِّرَنَّ۔ ابھی ریسنٹلی آیت ہم نے آیت پا آیت 60 والے میں پڑھی ہے قرآن کی تفسیر میں، تو ایک ایک لفظ کے اوپر کتنے منٹ بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے۔ کیا پتہ چلا کہ لباس اور طرز حیات میں یعنی لائف سٹائل میں غیر فطری رویے شیطان کے منصوبے ہیں۔ کپڑے کم کر دو، مختصر کر دو، لباس اتروا لو، چست پجامے بنا لو، پھر نام ہے اوپر اسلام کا اللہ کی بنا۔ اور 135 قیام عدل کی ذمہ داری۔ امت نے مسلمانوں کو یہی کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ، اسٹینڈ، ٹیک اے اسٹینڈ۔ کہاں کھڑے ہو جاؤ؟ عدل کے علمبردار بن کر جھنڈا اٹھا لو عدل کا۔ یو ول بی اے عادل پرسن۔ تم دنیا میں امن قائم کرنے ہو تو عدل کرنا پڑے گا، اور اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے۔ تو عدل کی بات اور قیام دونوں ضروری ہے۔ کسی کی بیجا حمایت عدل میں رکاوٹ نہ بنے، یعنی رشتہ دار کو فائدے نہ دو، اپنی ذات کو نہ سارے فائدے دے دو۔ اور پھر 136 حقیقی ایمان کا مطالبہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کتنی عجیب بات ہے، اے سونے والو سو جاؤ، اے کھانے والو کھاؤ۔ عجیب لگتا ہے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ زبانی ایمان کے بعد اب شعوری ایمان لاؤ، کردار کے غازی بنو، گفتار کے تو بن چکے۔ اور اس کتاب پر جو اس ایمان لاؤ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں زبانی اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق والا ایمان چاہیے، اور حقیقی ایمان کا اظہار عمل میں آتا ہے۔ 3 حصے لکھ لیجئے ایمان کے، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، وعمل بالجوارح۔ پہلے آپ کا دل اندر سے مانے، یعنی دل میں کھوٹ کھپٹ نہ ہو اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کے بارے میں، زور زبردستی سے کسی نے مسلمان نہ بنا دیا ہو، کسی لڑکی سے شادی کی نیت سے کلمہ نہ پڑھ لیا ہو، پھر اس کے بعد زبان سے شہادہ بولو اشہد اللہ الہ سے، اور پھر ساری زندگی عمل بالجوارح کرو۔ ہم کہتے ہیں ایمان لے لیا بس اب عمل کیا کرنا ہے، تو ایمان ادھورا ہے۔ تو ادھورے ایمان سے پورے ایمان کی طرف دعوت ہے۔ اور اس کے بعد 142 کتنی ہدایت ہے اس بارے میں آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ کبھی سوچتے بھی نہیں، پارا پڑھ کے ختم کر کے کہتے ہیں اب کتنے رہ گئے، اگلا پارا مجھے دے دو، اچھا تم پڑھ لو، اچھا ایک صفحہ میں پڑھ لوں، دوسرا تم پڑھ لو۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کے اس مذاق سے بچا کے رکھے۔ تو 142 نماز میں سستی نفاق کی علامت ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافق اپنی چالوں کے ذریعے
اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اللہ ہمیں اس نفاق سے بچائے، دھوکے دہی سے بچائے، نماز کی سستیوں سے بچائے، دکھاوے سے بچائے، اور اللہ کا ذکر تھوڑا ہی کرنے سے بچائے بلکہ زیادہ ذکر کریں۔ تو یہ خوبصورت ہدایات تھی جو ہم نے اس بارے میں پڑھی۔ آئیے کچھ ڈوز بھی دیکھتے ہیں، اوامر اور نواہی، اور اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ان کے اوپر پھر عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلی چیز آیت 24 میں بیویوں کے مہر کو ادا کرو۔ 24 تجارت باہمی رضامندی سے کرنا جائز ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچو۔ 31 میراث کو اللہ کی دی ہوئی ترتیب کے مطابق تقسیم کرو۔ 33 بیویاں شوہروں کی تابع داری کریں۔ 34 زوجین یعنی شوہر بیوی کے جھگڑوں میں حکم مقرر کر لو۔ 35 اللہ کی عبادت کرو۔ 36 والدین، رشتہ داروں، یتیم اور مسکینوں کے حقوق ادا کرو۔ 36 پڑوسی، مسافر، غلام اور کنیزوں کے حقوق ادا کرو۔ 36 اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو۔ نمبر آپ ڈھونڈیے۔ حالت جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کیجیے۔ 43 پانی نہ ہونے کی صورت میں طہارت کے لیے تیمم کیا جائے گا۔ 43 امانت اور عدل کی پاسداری کیجیے۔ 58 اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ 59 اولی الامر کی مشروط اطاعت کرنی ہے۔ 59 ہی تنازعات کے حل کے لیے قرآن و سنت سے رہنمائی لیجیے۔ 59 اطیع اللہ اور اطیع رسول کرنا ہے۔ 64 اور اللہ کے سامنے استغفار کیجیے۔ 64 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو قبول کرنا ہے یعنی ماننا ہے۔ 65 اللہ اور رسول کی اطاعت۔ 69 دفاع کے سامان کو ساتھ رکھنا ہے۔ 71 قتال فی سبیل اللہ۔ 74 مظلوموں کی داد رسی کے لیے قتال۔ 75 نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ 77 رسول اللہ کی اطاعت۔ 80 اللہ پر توکل۔ 81 قرآن میں غور و فکر کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن۔ 82 اہم خبر کو ذمہ داروں تک پہنچانا ہے۔ 83 اچھی سفارش۔ 85 سلام کا بہتر یا ویسا ہی جواب دینا۔ 86 قتل خطا کی صورت میں غلام کی آزادی یا دیت۔ 92 میدان جنگ میں کسی کے مسلمان ہونے کی تحقیق کرنی ہے۔ 94 جان اور مال سے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ 95 حالت سفر میں نماز قصر۔ 101 صلاۃ الخوف۔ 102 ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ 103 مقررہ اوقات میں نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ 103 اہل حق اہل باطل سے بڑھ کر محنت کرے۔ 104 اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرنی۔ 106 خیر کے کاموں میں سرگوشیاں کی جا سکتی ہیں۔ 114 اللہ کی فرما برداری کرنا۔ 1125 اور زوجین کا صلح پر امادہ ہونا یعنی شوہر بیوی کو صلح کر ہی لینی چاہیے۔ 128 بیویوں کے درمیان عدل۔ 129 اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ 131 عدل کا نفاذ کرنا ہے۔ 135 حقیقی ایمان لانا ہے، اس کو آپ ڈھونڈیے۔ توبہ اور اطاعت الہی۔ 146 اور شکر گزاری۔ 147 اللہ تعالیٰ تو شکر گزار کو ہی پسند کرتے ہیں۔ ڈونٹس بھی لے لیجئے۔ نواہی ایسی خاتون سے نکاح نہیں کرنا جو بھی کسی کے نکاح میں ہو۔ 24 پہلی ہی آیت ہے بارے کی۔ باطل طریقے پہ مال نہیں کمانا۔ 29 قتل و غارت گری اور خودکشی سے اجتناب۔ 29 شرک سے اجتناب کرنا ہے۔ 36 بخل نہیں کرنا۔ 37 دکھاوے کے لیے انفاق نہیں کرنا۔ 38 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ 42 حالت جنابت میں نماز پڑھنا اور مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ 43 کلام الہی میں تحریف نہیں کرنی یعنی تبدیل نہیں کرنا۔ 46 یعنی کتاب میں سے اپنی مرضی کے مسائل اخذ نہیں کرنے۔ شرک نہیں کرنا۔ 48 بت پرستی اور طاغوت کی پیروی نہیں کرنی۔ 51 بخل نہیں کرنا۔ 53 حسد نہیں کرنا۔ 54 الہامی ہدایت کو چھوڑ کر طاغوت کے فیصلے پر عمل نہیں کرنا۔ 60 اطاعت رسول سے فرار حاصل نہیں کرنا۔ 61
اور قتال سے فرار نہیں کرنا 72، قتال کے معاملے میں لوگوں کا خوف نہیں رکھنا 77، اور افواہوں کو نہیں پھیلانا 83، بری سفارش نہیں کرنی 85، مومن کا قتل ناحق نہیں کرنا 93، ہجرت سے فرار نہیں 97، بیجا طرفداری نہیں کرنی 105، تہمت نہیں لگانی 112، گناہوں کے متعلق سرگوشیاں نہیں کرنی 114، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی 115، امت کے راستے کو ترک نہیں کرنا 115، شرک نہیں کرنا 116، اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی 119، جھوٹی تمنائیں نہیں رکھنی 123، یتیم لڑکیوں سے بدسلوکی نہیں کرنی 127، عدل کی بات سے گریز نہیں کرنا 135، نفاق نہیں کرنا 138، کفار سے دوستی نہیں کرنا 139، آیات الہی کا مذاق نہیں اڑانا 140، نماز میں سستی نہیں برتنی 142، دکھاوا نہیں کرنا 142، ایمان والوں کے مقابلے میں کفار سے دوستی نہیں کرنی 144۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے۔ تو یہ تھے ڈونٹس، آج کی حدیث۔ جس نے قرآن پر عمل کیا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اپنی تھکن اور مشکل کو سامنے رکھتے ہوئے خوش ہو جائیے کہ آپ کا میرا معاملہ اس ہستی کے ساتھ ہے کہ جو ایک ایک لفظ پہ اجر دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔